بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين ليوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد خداوند متعال کے انگنت احسانات پر اس کی ذات کا جتنا بھی شکر بجا لائیں اتنا کم ہے۔ پاکستان خداوند متعال نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں کلمے کے نام پر عطا فرمایا۔ اس کے بانیان جسے تحریک پاکستان کے زعماء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے بھی۔ بہرحال ہمیں ان تمام زعماء اور شہداء کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی دن رات کی کوششوں سے ہمیں یہ پاکستان لے کر دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ کہا جاتا تھا کہ برطانوی استعمار اور حکومت کا دائرہ کار اس کائنات میں اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی اگر ایک طرف سے سورج طلوع ہوتے ہوتے مغرب کی طرف پہنچتا تو پھر مشرق کی طرف سے برطانوی اقتدار اور حکومت کے ممالک میں وہ طلوع ہو چکا ہوتا تھا۔ لیکن وہ برطانیہ جس کا کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج 3 چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے اور اس کا نام یونائٹڈ کنگڈم کے نام سے، UK جو آپ سنتے ہیں لفظ، یعنی ایک متحدہ شہنشاہیت۔ برطانیہ ہم کہتے ہیں یا ہم اس کو انگلینڈ کہتے ہیں، تو انگلینڈ تو ایک اس کا صوبہ ہے، 3 صوبے ہیں یا 3 ریاستیں ہیں جس پر برطانیہ آج قائم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں کئی ممالک ہیں جو آج بھی جہاں اس کا پرچم لہرایا جاتا ہے، اس کے اقتدار سے، اس کے چنگل سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانان پاکستان نے ایک تحریک چلائی، جبکہ ہندو جو تھے وہ بھی تحریک آزادی کے نام سے متحرک تھے اور یہی چاہتے تھے کہ پاکستان کا نام نہ آئے۔ لیکن ہمارے زعماء نے یہ سوچا کہ اگر ہم آج پاکستان کے نام پر آزادی حاصل نہیں کرتے
تو جس طرح پہلے ہم انگریزوں کے غلام رہے ہیں، آئندہ ہم زندگی بھر تمام نسلوں کے ساتھ ہندوؤں کے غلام بن کے رہیں گے، اور دو قومی نظریہ پیش کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کافر ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں، ان کا دین مذہب الگ ہے، مسلمانوں کا دین مذہب الگ ہے، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا کھانا پینا، عبادات، معاملات سارے ان سے مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے شک شروع میں قائد اعظم علیہ الرحمہ جو ہیں وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ صرف نہ قائل ہوئے بلکہ مسلم لیگ کے سربراہ بنے۔ قائد اعظم کا انہیں ٹائٹل دیا گیا۔ میں جو چند چیزیں اشاراتاً عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان بنانے میں کسی شیعہ نے مخالفت نہیں کی، جبکہ دیوبندی مسلک اور دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان میں سنیوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے، انہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی، اور آج بھی وہ دیوبندی کے جو ہجرت کر کے پاکستان میں آئے یا یہیں رہتے تھے، ان کے بزرگوں نے اور خود فضل الرحمن اور مفتی محمود احمد جو ان کے والد تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ انہوں نے آج بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن پاکستان کے اقتدار میں وہ سب سے آگے ہیں، جبکہ قیام پاکستان سے پہلے یہ جو پرچم پیچھے لہرا رہا ہے، یہ پرچم، یہ بھی سینے والے دو شیعہ تھے، حسین برادرز کے نام سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ یہ سوشل میڈیا میں ان کی تصاویر بھی موجود ہیں، اور انہیں مختلف اوقات میں مختلف ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ایک کا نام ماسٹر افضال حسین تھا، اور دوسرے بھائی کا نام ماسٹر الطاف حسین، اور یہ حسین برادرز کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ اور قیام پاکستان سے پہلے 1947 میں ہی انہوں نے سب سے پہلا سرکاری پرچم جو ہے وہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے حکم پر بنایا تھا، اور باقاعدہ اس میں سلائی کرتے ہوئے وہ دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی قبر پہ جو تختی لگی ہوئی ہے وہ بھی بابائے پرچم ماسٹر افضال حسین کے نام سے ہے۔ تو پرچم بنانے والا، سینے والا وہ بھی شیعہ، اور اس تحریک آزادی پاکستان کا جو سربراہ تھا حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے بحرے تھے، شش امامیہ تھے، اسماعیلی کہلاتے تھے اپنے آپ کو، لیکن اس کے بعد وہ 12 امامی شیعہ کہلائے، اور انہوں نے وہ پہلا مذہب چھوڑ دیا، جس پہ آئے دن بحثیں ہوتی رہتی ہیں کہ قائد اعظم کا مسلک اور مذہب کیا تھا۔ تو اب تو بہت سی کتابیں ایسی آ چکی ہیں جس میں یہ اعتراف اور ان کا اعلان موجود ہے، جس میں انہوں نے خود یہ اعلان فرمایا کہ میں شیعہ
اسماعیلی تھا، لیکن بعد میں شیعہ اثنا عشری بن گیا اور 12 امامی مذہب، اور پھر ان کی پوری زندگی جو ہے ائمہ معصومین کی سیرت میں گزری۔ ان کا جب وقت وصال ہوا تو کفن دفن غسل جنازہ سب کچھ وہ شیعہ طریقے سے ہوا۔ تو یہ بھی ایک عظیم پہلو ہے کہ جو اس پاکستان کو بنانے والا ہے، جو اس کا قائد تھا، وہ بھی 12 امامی شیعہ تھا، اور اس کا پرچم بنانے والے بھی شیعہ تھے، اور پھر اس پر سرمایہ خرچ کرنے والے، اس کو پروان چڑھانے والے وہ بھی نامی گرامی شیعہ تھے، جن میں مشہور نام حبیب برادرز تھے، جن کے نام پہ یہ بینک حبیب بینک ہے۔ انہوں نے مالی تعاون کیا اور اس وقت پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کیا۔ اسی طرح شیعہ زعماء جو اس وقت اس تحریک میں شامل تھے، ان میں ایک مشہور نام راجہ مظفر علی خان صاحب کا ہے، جو پنڈ دادن خان پن نلوال کے تھے۔ شیعہ زعماء میں تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھیوں میں وہ بھی آگے تھے۔ ابوالحسن اصفہانی مشہور نام ہے، آپ کو مختلف شہروں میں ان کے نام کی سڑکیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ انہوں نے بہت کچھ سرمایہ خرچ کیا، اور ظاہراً یہ جو PIA ہماری ایئر لائن ہے، اس کے بھی وہ بانی اور مبانی تھے۔ پہلے اس کا نام کچھ اور تھا اور بعد میں PIA رکھ دیا گیا، اب جسے نیلام کر دیا گیا ہے، اگرچہ نام کسی حد تک انہوں نے باقی رکھا ہے۔ اسی طرح بہت سے شیعہ زعماء جو تھے وہ اس آزادی پاکستان یا قیام پاکستان کے محرکات میں شامل تھے، تحریک میں شامل تھے۔ ان کی کاوشیں، ان کا مال، ان کا سرمایہ سب اس پہ خرچ ہوا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے مسلم لیگ پاکستان کے جنرل سیکرٹری غلام حیدر بائی مرحوم تھے، تو کسی کام کے لیے میں کچھ علماء کے ساتھ مل کے وہاں گیا، تو عذرائے مذاق میں نے ان سے کہا کہ مسلم لیگ ہماری تھی اور تم نے قبضہ کر لیا ہے اپنے بزرگوں کی طرح۔ تو مرحوم بڑا کہکا لگا کہ ہنسے اور کہنے لگے، ہم کب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ ہماری ہے؟ مسلم لیگ تو شیعوں کی تھی، آئیں ہم سے یہ لیں، اپنی امانت سنبھالیں، آگے آئیں۔ تو بہرحال بڑے بڑے مشاہیر اس میں شامل تھے۔ علماء میں مشہور نام ہمارے حافظ فرمان علی صاحب کا نام بھی ذہن آتا ہے، ایسے یہ میرے خیال میں مفتی جعفر حسین مرحوم حافظ، اور علماء بھی پیش تھے، اس میں نواب بھی پیش تھے، سرمایہ دار بھی پیش تھے، جنہوں نے پاکستان کو بنایا، پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کیا۔ اور آج بچانے میں بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے کئی مشہور شخصیات جو ہیں وہ آپ کو اس میں نظر آئیں گی۔ یہ یاد دہانی اس لیے کرا رہا ہوں کہ دشمن جو ہے وہ قابض ہو چکا، اور یہ قابض ہونا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اسلام اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، دین اسلام انہوں نے پہنچایا۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے قربانیاں دے کر انہیں پروان چڑھایا، لیکن رسول خدا کی رحلت کے فوراً بعد اس پہ کچھ وہ لوگ قابض ہو گئے کہ جن کا اسلام سے
شروع میں کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں تھا، یہی کچھ ہوا، اور بلکہ یہ کیا گیا کہ جو اسلام کے بانیان تھے ان کو اتنا دور کر دیا گیا کہ گویا آج ہم جب سمجھتے ہیں یا تاریخ ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس سے تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس اسلام کو لانے والے، بچانے بنانے والے اہل سنت ہی تھے، صرف اصحاب ہی تھے جن کو یہ مانتے ہیں۔ نہیں، اہل بیت یا اطہار کی قربانیاں کبھی بھی ان کا خون نہیں چھپایا جا سکتا۔ آج بھی اسی طرح قیام پاکستان کے فوراً بعد ان زعماء کو یکے بعد دیگرے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کو بھی شہید کیا گیا جب وہ انتہائی بیمار تھے، بلکہ یہ وہ راز تھا جسے انتہائی پوشیدہ رکھا گیا، کیونکہ جس وقت آزادی کے جلوس برآمد ہو رہے تھے اور قریب تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بن جائے، ان دنوں میں قائد اعظم علیہ الرحمہ انتہائی بیمار تھے، اور انہیں ایک ایسی بیماری تھی جس میں کسی وقت بھی ان کی وفات ہو سکتی تھی۔ اور اس کا پچھتاوا ان انگریزوں کو بھی تھا کہ اگر ہمیں ان کی بیماری کا پتہ چل جاتا تو ہم اس معاملے کو ذرا اور لٹکا دیتے اور پاکستان کبھی بھی وجود میں نہ آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہماری قومی شخصیات ہوتی ہیں ویسے تو اپنی بیماریاں، کمزوریاں، خامیاں ان کو بھی پوشیدہ رکھنا چاہیے، لیکن وہ شخصیات کے جو کسی ایسے بنیادی کام کو سر انجام دے رہے ہوں جو قومی کام ہو، قوم کی نجات، قوم کی تربیت، قوم کی تقویت کے کام ہوں، تو اس میں اگر وہ قائدین خدا نخواستہ کسی بھی ایسی مجبوری کا شکار ہوں جس سے وہ مشن ختم ہو سکتا ہو تو اسے ہر صورت میں پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ رات بھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جنگ تھی کہ جس کے بادشاہ بیمار تھے، انہیں بستر میں اٹھا کے لے گئے چارپائی پہ میدان جنگ میں، اور چاروں طرف سے کنات لگا دی اور یہ زہر کیا گیا کہ وہ پردہ میں بیٹھ کر قیادت فرما رہے ہیں، اور جو قریبی تھے وہ صرف پردہ ہٹاتے تھے، اندر رخ کرتے تھے اور پھر باہر چہرہ کر کے ایک حکم نامہ جاری کر دیتے تھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ بادشاہ زندہ ہے۔ اگر بادشاہ کی وفات کا اعلان ہو جاتا دشمن شکست کھا جاتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ افواج جو ہیں مسلمان فوجی وہ جان جوکھوں پر ڈال کے لڑے اور انہوں نے وہ جنگ جیتی، جبکہ جو عیسائی غیر مسلم اور یہ کمانڈر تھے ان کے، وہ بھی اس جنگ میں مارے گئے، تیسرا گروہ جو تھا وہ بھی مارا گیا۔ تو یہ تین شخصیات تھیں جو تینوں اپنی اپنی طرف سے، تو تینوں کی وفات ہو گئی، لیکن مسلمان بادشاہ کی وفات کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ فوج کے حوصلے جو ہیں وہ کم نہ ہوں۔ تو قائد اعظم علیہ الرحمہ کی بیماری کو بھی پوشیدہ رکھا گیا، سوائے خاص کے کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں۔ آج بھی آپ تصاویر میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تنکے کی طرح، ان کا وجود صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، لیکن وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں قائد اعظم علیہ الرحمہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے جو فرامین ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور پر شیعہ عنوان کے حوالے سے ان کے جو بیانات ہیں
اور اپنے مسلک اور مذہب کے بارے میں جس چیز کا انہوں نے برملا اعتراف کیا، اعلان کیا کہ میں عصری شیعہ ہوں، ان چیزوں کے باقاعدہ حوالے ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ دشمن جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا، ہم بچا رہے ہیں، پاکستان بنایا بھی شیعوں نے تھا اور بچانے میں بھی شیعہ پیش ہیں۔ ہر دور میں شیعہ جو ہیں وہ موجود رہے ہیں اقتدار میں، آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ کچھ کریں یا نہ کریں، ہمیں بطور ایک پاکستانی کے اس پاکستان کا دفاع بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس کے اداروں میں تعلیم حاصل کر کے، ہنر حاصل کر کے، اپنے آپ کو اس قابل بنا کے اس اقتدار کو بھی حاصل کرنا ہے جس پر آج دشمن قابض ہے۔ ایک دور تھا کہ یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے حکومت ٹھکرا دی تھی، لہذا ہم نے پاکستان کی حکومت ٹھکرا دی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے حکومت خلافت ٹھکرائی نہیں تھی، بلکہ شرط لگائی تھی کہ میں اس شرط پہ قبول کروں گا کہ سیرت شیخین کا کوئی دخل عمل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ تھا کیونکہ پہلے 3 خلفاء کو چنا گیا تھا، جیسے بھی چنا گیا، نہیں چاہتے تھے کہ علی جو ہے وہ آگے آئے، لیکن حالات نے انہیں مجبور کر دیا۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، شور شرابہ شروع ہو گیا کہ علی آئیں اور آ کر تخت خلافت کو سنبھالیں۔ تو نہج البلاغہ میں آپ کا خطبہ ہے کہ جب ہجوم اتنا بڑھ گیا کہ قریب تھا کہ لوگ اس ہجوم میں مولا علی علیہ السلام کو شہید کر دیتے، تو اس وقت آپ نے تخت خلافت کو سنبھالا اور یہ بات بھی واضح کر دی جو خطبہ تشریف فرما ہے بیان کرتے ہیں کہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ پہلے خلیفہ نے ممبر کی پہلی سیڑھی رسول اللہ کی مسجد چھوڑ کر اس کی جو پہلے تھی وہ دوسرے نے ابوبکر جس سیڑھی پہ بیٹھا تھا اس کو چھوڑ دیا، عثمان نے وہ سیڑھی چھوڑ دی جس پر عمر بیٹھا کرتا تھا، ممبر کی سیڑھیاں ختم ہو گئی۔ تو لوگ یہ جاننا چاہتے تھے، آج دیکھنا یہ ہے کہ علی کس سیڑھی پہ بیٹھتا ہے، کس سیٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو جب آپ لائے گئے مجبور کر کے، تو آپ نے آتے ہی پہلے تو تلوار کو نیام سے نکالا اور پھر پہلی دوسری سیڑھی تیسری کو کچلتے ہوئے اس سیڑھی پر جا بیٹھے، رونتے ہوئے اس سیڑھی پر جا بیٹھے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ تو نیچے سے آوازیں اٹھیں کہ یا علی، آپ نے رسول اللہ کا احترام نہیں کیا، اس مسند پہ جا بیٹھے ہو جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ نے پھر بڑے بلند لہجے میں یہ کہا تھا، تم اس لکڑیوں کی ممبر کی بات کرتے ہو، میں علی تو وہ ہوں کہ جس نے مہر نبوت پر قدم رکھ کے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہی صورتحال رہی کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کو علاج کے لیے، آرام کرنے کے لیے زیارت بھیج دیا گیا، جو کوئٹہ سے آگے ایک جگہ ہے، لیکن اس وقت ان کا کراچی میں ہونا بہت ضروری تھا، لیکن ان کو وہاں بھیج دیا گیا۔ اور مشہور تو یہی ہے کہ انہیں زہر دیا گیا اور وہ آہستہ آہستہ زہر کی وجہ سے ہی شہید ہوئے۔ شکر یہ ہے کہ پاکستان بن گیا تھا۔ تو دشمن ہمیشہ جتنے بھی زعما لیاقت علی خان تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو جو تحریک پاکستان کے عمائد دین تھے ان کو یکے بعد دیگرے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ نہ یہ ہوں گے، نہ اصل یہ ہدف اور مقصد حاصل کر پائیں گے۔ بہرحال جو ماضی کا حصہ ہو چکا وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ شیعہ کو دور کیا جاتا ہے،
ہر دور میں دھکیلا جاتا ہے، اور دیوبندی جو ہے وہ اس کے وارث اور مالک بن کے آگے آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف دیوبندیت آگے بڑھ کے قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ وہ پاکستان کی مخالف بھی ہے۔ ان کے جو علماء دین ہیں وہ بھی اس کے مخالف تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اقتدار میں شامل رہنا چاہیے، اتنی قابلیت اور صلاحیت ہو، اور خدا کا شکر ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ہمارے دانشور جو ہیں وہ حکومت کے مختلف حلقوں میں موجود ہیں، اقتدار میں موجود ہیں، بڑی حساس پوسٹوں پر موجود ہیں، اور تمام شعبوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج گن سکتے ہیں کہ فلاں شیعہ بھی اقتدار میں ہے، فلاں شیعہ بھی اقتدار میں ہے، فلاں جو ہے وہ بھی اس پوسٹ پر ہے۔ تو یقیناً ان کو ہونا چاہیے، ہمارا حق ہے، ہم نے اس کے لیے جانیں دی ہیں، لیکن دشمن اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہا۔ ہماری آبادی آج کے تناسب سے کم از کم بھی اگر ہم اندازہ لگائیں تو 25% سے کم نہیں ہے، لیکن اگر ہم دقیق اندازہ لگائیں تو 30% پاکستانی شیعہ مسلمان اور شہری ہیں، لیکن دشمن کی طرف سے ہمیں 3% سے 5% جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ مہم زوروں پر چل رہی ہے کہ پاکستان میں شیعہ جو ہے وہ 3% ہیں، 5% بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں، کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ 5% ہے، حالانکہ کئی سینئر جو قائدین ہیں وہ اس بات کا برملا اعتراف و اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ کم از کم 23% موجود ہیں۔ تو ایک تو ہماری آبادی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر مرکزی اداروں سے ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اس میں شیعہ طلبہ کا داخلہ بین تھا، پابندی تھی کہ کوئی شیعہ طالب علم داخل نہیں ہو سکتا، وہاں کی لائبریری میں کوئی شیعہ کتاب نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ مجھے وہاں کے ایک ڈپٹی لائبریرین اتفاقاً مجھے مل گیا، کو بلتستان کا تھا، تو جب مجھے اس نے دیکھا تو فوراً آ گیا، کہنے لگا، پوچھا کہ شیعہ کتاب، 2-4 کتابیں لے کے آیا، تو پتہ چلا کہ شیعہ طلبہ کا داخلہ یہاں ممنوع ہے، کیونکہ یہ یونیورسٹی سعودیہ کے پیسے پہ بنی ہے۔ تو ڈاکٹر محمود غازی ہمارے نظریاتی کونسل بھی ساتھی تھے، وزیر بھی تھے۔ قازقستان ہم جا رہے تھے، چائنا، اور چائنا سے قازقستان، تو میں نے راستے میں اس سے بات کی کہ آپ تو بڑے کھلے ذہن کے مالک ہیں، یہ کیا تنگ نظری ہے؟ وہ پریزیڈنٹ تھے یونیورسٹی کے، تو کہا واپس جا کے بات کرتے۔ خیر واپس آئے تو انہوں نے مجھے بلایا، پہلے تو 5-6 گھنٹے کا ایک مناظرہ ہوا، اس کے بعد الحمدللہ اب شیعہ طلبہ کو داخلہ ملتا ہے، لائبریری میں شیعہ کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو گویا کہ اب بھی ہمیں پیچھے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شیعہ آگے نہ بڑھیں، لیکن پھر بھی خوشی ہوتی ہے جب مختلف اداروں میں جاتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں اچھی پوسٹوں پر شیعہ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کل اگر حکومتی اداروں میں ہمیں جانا پڑے تو ہمیں اس قابل ہونا چاہیے۔ آئی ٹی میں کمپیوٹر پڑھے ہیں آپ پر، لیب پڑھی ہے، لیکن آپ اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آج کل تو مصنوعی ذہنیت کا دور شروع ہو چکا ہے، وہ پروگرام بھی ہم نے شروع کیا، باقاعدہ ایک تقریب یہاں منعقد کی، طے پایا کہ ہم یہ کلاسیں شروع کریں گے، لیکن ان کو بھی ہم نے بھلا دیا۔ تو جب تک ہم اپنی تعلیم کو آگے لے کے نہیں چلیں گے، ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں کراچی کے مدارس کا دورہ کیا، یہاں لاہور کے کچھ سنی مدارس کا دورہ کیا، تو یعنی واقعاً اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کیا۔ یعنی کراچی کا جامعۃ الرشید ایک مدرسہ ہے، اب وہ 18 ایکڑ میں ہے، 17,000 طالب علم ہے، یونیورسٹی الگ ہے،
غزالی یونیورسٹی، بنوریا ٹاؤن دیکھا، وہاں کی یہی صورت تھا، یا جامعہ اشرفیہ لاہور کا دیکھا، اس کی یہی صورت تھا۔ تو دشمن جو ہے آج بھی علمی میدان میں دینی حوالے ہوں یا دوسرے ہوں، اس میں بہت آگے اور ہماری سیٹیں جو ہے وہ غصب کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ اگر کل کہیں بھی وطن کو ضرورت پڑتی ہے کسی بھی جگہ پر، تو ہم اس قابل ہوں کہ اپنے افراد کو آگے پیش کر سکیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ گزارش کروں گا کہ خاص طور پر شیعہ عمائے دین کا کردار بھی آپ ڈھونڈیں اور اس کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ تحریک آزادی پاکستان کو بھی پڑھیں، اور پھر قیام پاکستان کے بعد کے حالات، مہاجرین کا بسیرا اور دوسرے معاملات پہ بھی توجہ دیں۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ایک نیا چہرہ شیعت کا دنیا کے سامنے آیا ہے، اور وہ ایران کی طرف سے وہ عظیم کامیابی اور فتح کی صورت میں کہ جس کا دشمن تصور نہیں کر پا رہا تھا۔ یعنی اب حالت تو یہ ہے دشمن کی، صبح میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کا صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک کچن ٹرالی کے اندر چھپ کے ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں جا رہا ہے، ایرانیوں کے ڈر سے، کیونکہ ترکیہ میں کانفرنس تھی اور نیٹو کی، تو وہاں سے اس کو جب جانا تھا تو اس کو یہ خطرہ ہے کہ ایرانی میرے جہاز کو حملہ کر کے میزائل مار کے مجھے ہلاک نہ کر دیں، تو لہٰذا کچن ٹرالی جو ہے راشن جس میں کھانا لے کے جاتے، اس میں چھپ کے وہاں سے نکلا۔ تو یہ بزدلی ہے، اور قرآن کریم کی آیات تو واضح ہے کہ دشمن یہود و نصارہ وہ بزدل ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شیعہ عمائے دین کا جو کردار آیا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کا کردار بھی انتہائی سنہری کردار ہے کہ جس نے اس مشکل ترین وقت میں ایران کا جو ساتھ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس وقت کہ جب ایران کے تمام میزائل اور کمپیوٹر پروگرام جو ہیں وہ جام کر دیے گئے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی شہادتیں بھی ہوئیں، جس میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی بھی شہید ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ دشمن نے تمام تر وہ کمپیوٹر اور وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ جام کر دیں۔ تو اس مشکل وقت میں بھی فوری طور پر پاکستانی فوجی پہنچے، جنہوں نے جا کر ان کی سیلیں توڑی، ان کو دوبارہ ایکٹیو کیا، اور پھر ایران نے جو تدبیر کی کہ شہداء کے جنازوں کو سنبھال کے رکھ دیا، اور یہ عہد کیا کہ پہلے انتقام لیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی کا جنازہ جو ہے تاریخ انسانیت کا بے مثال جنازہ ثابت ہوا، اور اس نے دشمن کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تو اس طرح کے حالات و واقعات آج پھر شیعت کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے ہے، جو ایران کی صورت میں، اور پھر اس میں بھی علماء پیش ہے، امامہ پیش ہے۔ اس وجہ سے بھی زیادہ ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ایران کا عالم جو ہے وہ بھی ایک مجاہد ہے اور دشمن سے ٹکراتا ہے، لڑتا ہے۔ تو لہٰذا ہم طالب علموں نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے۔ تو کوشش کیجئے یہ چیزیں پڑھیں، یہ حاصل کریں، اس کے بارے میں ہم سب کو عبور حاصل ہونا چاہیے، اور دشمن کی آئندہ جو چالیں ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً آزادی کا دن ہم نے 79 سال ہو چکے، اب 80 شروع ہو رہا ہے، اگلی سالگرہ یا یوم آزادی جو ہے وہ ہمارا 80 سال مکمل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وطن کو قائم و دائم اور سالم رکھے، اور ہمیں صحیح معنوں میں طالب علم اور عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے زعماء علماء جو مختلف جگہ پہ دن رات پر سر پیکار ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ایوانوں میں بھی اور مختلف اداروں میں بھی، مختلف مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے۔
ہمارا مقابلہ دنیا کی عالمی طاقتوں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی کامیابی شیعت کی کامیابی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ آج بھی دیکھ رہے ہیں دیوبندی اور اہل حدیث کی بکواسات جو ہیں وہ غلیظ زبان کے ساتھ عروج پر ہے، لیکن ان کی یہ غلاظت جو ہے انشاءاللہ پرچم سرخ شیعت جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابھی میں نے یہاں دیکھا، ابھی نیٹ کھولا تو یہ جان کے بھی خوشی ہوئی کہ حکومت کی طرف سے ہمارے استاد بزرگوار آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین صاحب کو انہوں نے صدارتی ایوارڈ دینے کے لیے منتخب کیا ہے، نامینیٹ کیا ہے، اور ان کو یہ ایوارڈ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا ان کی قومی ملی خدمات کی وجہ سے، جو یقیناً ان کے لیے تو کچھ نہیں، لیکن قومی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کا مسئلہ ہے۔ یقیناً ان بزرگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، طول عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح وہ پوری قوم کی سرپرستی فرماتے رہیں۔ تو بہرحال عزیزان، میری یہی گزارشات ہے کہ وطن ہے ہمارا، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ وطن کی مٹی جو ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہے۔ ہم نے تو دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے دیکھا، ہمیں پاکستانی کے طور پر ہی پہچانا جاتا ہے، کوئی ہمیں دوسرے ملک کی نسبت سے نہیں پہچانتا۔ ہمارے کتنے علماء اور شخصیات اس وقت یورپ میں بیٹھی ہیں، ان کے پاس امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، مختلف ملکوں کے پاسپورٹ ہیں، لیکن پبلک میں یا حکومتی نظروں میں وہ پاکستانی ہی شمار ہوتے ہیں۔ ہماری اصل پہچان پاکستان ہے۔ بے شک آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں، جتنا مرضی ایوارڈ حاصل کر لیں، جو عزت ہمیں پاکستان میں حاصل ہے وہ کہیں بھی نہیں۔ میں ان کو عذرا مذاق کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم تھوکیں بھی صحیح، ہمارے تھوکنے کا بھی قیمت ہے، لیکن آپ بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہے۔ جہاں آپ سڑک پہ نکلتے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، وہاں آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا کون جا رہا ہے کوئی، لیکن ہماری اصل پہچان جو ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی سالمیت، پاکستان سے محبت ہم سب کا دینی فریضہ ہے، اور ہمیں قومی دن جو ہے وہ منانے چاہیے۔ ان کے پس پردہ جو تاریخی حقائق ہے ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور باقاعدہ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ ایسے ایام جب آئیں تو طلبہ بھی اپنی جگہ پر، ہمارے اساتذہ بھی باقاعدہ اس دن کی تمام تر کلاسیں جو ہیں اس دن کی مناسبت سے حالات و واقعات کو سامنے رکھیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ وطن کی ان قربانیوں سے، شہداء کی قربانیوں سے، زعماء کی قربانیوں سے سبق سیکھیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے، ملت اسلامیہ ایران کو یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ فرمائے، جو شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں اس وقت الحمدللہ شیعان آل محمد عزاداران مظلوم کربلا دن رات تبلیغ میں مصروف ہیں، مالک ان سب کو اس مشن میں کامیابی عطا فرما، ہمیں صحیح سچا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس وطن عزیز کی جو امانت ہمارے بزرگوں نے ہمارے حوالے کی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں علوم محمد و آل محمد کا طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما۔ حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم